روزے دار کے لیے نا دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے ٹائم خوشی کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے اس کے بعد افطار کرتا ہے تو یہ خوشی کا مقام ہوتا ہے، اور دوسری خوشی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار روزے دار کو قیامت کے دن ہوگا۔ یہ دو بہت بڑی خوشیاں ہیں۔ افطاری کے ٹائم جو روزے دار کے منہ سے ایک ریح پیدا ہوتی ہے، بو پیدا ہوتی ہے نا، یہ بو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مشک و عنبر سے بہتر ہے۔ روزے دار کو بو کی وجہ سے یہ ہوتی ہے، اللہ کو اتنی یہ پیاری ہے۔ روزے کی افطاری کے ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے جن پر ان کے گناہوں کے سبب جہنم واجب ہو چکی تھی، لاکھوں لاکھ لوگوں کو اللہ پاک اس ٹائم بخش دیتا ہے۔ افطاری کے ٹائم میں جو بھی بندہ دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہ افطاری کے ٹائم کی جو دعا ہوتی ہے گویا کہ ایک انعام کی گھڑی ہوتی ہے، اس ٹائم انسان غفلت نہ کرے، جس سے انسان سارا دن مزدوری کرتا ہے، اس کے بعد ظاہر مزدوری لینے کے لیے آتا ہے نا، ایسے بندہ سارا دن روزہ رکھتا ہے تو یہ گویا کہ انعام کے وقت ملنے کا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم بندہ دعا کرے بخشش کی مغفرت کی، یہ بخشش عام ہے اس ٹائم، تو یہ سنت بھی ہے سحر و افطار کرنا، تو یہ برکتیں سحری کے اندر بھی ہیں اور یہ برکتیں افطاری کے اندر بھی ہیں، اور افطاری کے اندر دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور افطاری کے اندر جتنا سحر و افطار میں رمضان شریف میں بندہ خرچ کرتا ہے اپنے گھر والوں پر، کھلاتا پلاتا ہے، تو اس کا حساب نہیں ہوتا۔ عام طور پر جو نعمتیں خدا کی کھاتا ہے بندہ اس کا حساب ہوگا نا، لیکن ان نعمتوں کا حساب نہیں جو رمضان شریف میں انسان کھاتا ہے، اور جو اپنے گھر والوں پر وسعت کرے رمضان شریف کے اندر سحر و افطار میں دسترخوان کو وسیع کرے، اچھی چیزیں اپنے گھر والوں کو کھلائے، نعمتیں کھلائے، تو پورا سال اس کے گھر کے اندر خیر و برکت رہتی ہے، اس کے دسترخوان میں وسعت رہتی ہے، یعنی اس کے دوران انسان چاہے کوشش کرے کہ گھر والوں کو اچھا سے اچھا کھلائے، زیادہ کھلائے، تاکہ پورا سال اس کی برکتیں نصیب ہوں۔ اور ظاہر افطاری کے ٹائم سارے مسلمان مل کر کھاتے ہیں، گھر والے مل کر کھاتے ہیں، مل کر کھانے کی بھی برکتیں ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خاص رحمت کی نظر فرماتے ہیں ان لوگوں پر جو بندے مل کر دسترخوان پر گھر والے مل کر کھاتے ہیں، تو مل کر کھانا چاہیے افطاری کے ٹائم بھی، سحری کے ٹائم بھی، اس کے علاوہ بھی جب بندہ الگ الگ نہ کھائے مل کر کھائے سب کے ساتھ، تو اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ تو اب رمضان شریف کی چند دن رہ گئے ہیں، تو اس لیے جو ہے اس ٹائم خاص طور پر سحر و افطار کے لیے بندہ دعا کرے۔ مدنی چینل پر الحمدللہ جل سلسلہ ہوتا ہے، اس ٹائم مدنی مذاکرے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے پورا رمضان شریف میں، اور اس ٹائم افطاری کے دعا کا بھی ہوتا ہے، تو بندہ چاہے تو مدنی چینل چلا کے دعا میں شریک ہو جائے، یہ بھی آسان رہتا ہے، یکسوئی رہتی ہے، اور ایک اللہ کے پیارے ولی جو مانگتے ہیں، اتنے سارے مسلمان جمع ہوتے دعا مانگ رہے ہوتے، تو اس دعا میں ہم بھی انشاءاللہ شریک ہو جائیں گے۔ دعا علامہ صاحب کر لیں، ٹائم تھوڑا ہے جی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد۔ یا اللہ پاک، یا رحمان الرحیم، یا رحمان یا رحیم، یا ربنا یا کریم، یا اللہ جو ہم نے قرآن کریم تلاوت کی، یا اللہ عز و جل اس کا ثواب، مولا کے درود پاک پڑھے، نماز پڑھی، مولا کریم جو 4 ختم قرآن کریم کے کیے گئے اس کا ثواب، یا اللہ جو اہتمام لنگر کا کیا گیا اس کا ثواب حضور پر نور علیہ السلام بارک پیشکش قبول فرما، تمام بے کرام تمام رسولوں کو مولا کریم اس کا ثواب بخشتے قبول فرما، یا اللہ اس کا ثواب تمام اہل بیت اطہار کو صحابہ کرم بخشتے قبول فرما، تابعین تبع تابعین مجتہدین محدثین کو بخشتے قبول فرما، یا اللہ اس کا ثواب حضور کو سپرد درد کرتے قبول فرما، سلسلہ عالیہ قادریہ نقش بندیہ سہروردیہ تشتیہ کو بخشتے قبول فرما، یا اللہ جل تمام شہداء کو اس کا ثواب بخشتے قبول فرما، بالخصوص مولا کریم جو فلسطین کے اندر مسلمان شہید ہو گئے، کشمیر کے اندر مسلمان شہید ہو گئے، شام کے اندر، برما کے اندر، جہاں بھی مسلمان شہید ہوئے، مولا ان تمام شہداء کو اس کا ثواب بخشتے ہیں، یا اللہ جل ان کی روحوں کو ان کا ثواب پہنچا، مولا کریم بالخصوص مولا کریم یا رحمت الرحیم اس کا ثواب ہماری جو ذکر دنیا سے رخصت ہو گئی بخشتے قبول فرما، یا اللہ میرے والد صاحب، میرے اساتذہ کرام جو مرحومین کو بخشتے قبول فرما، بالخصوص مولا کریم یاسر بھائی، یا اللہ ان کے جو خالو ہیں مولا خالہ ہیں، ان کے جو بھی ذکر دنیا سے رخصت ہو گئے مولا ان کو بھی ہم اس کا ثواب بخشتے قبول فرما، یا اللہ سب کی قبر جنت کا باغ بنا، یاسر بھائی کے بھی جو یہ ذکر دنیا سے رخصت ان کو بخشتے قبول فرما، یا اللہ سب کی قبر کو جنت کا باغ بنا، حتم بخش مغفرت فرما، آقا دو جہان علیہ السلام کی شفاعت نصیب عطا فرما، یا رب کریم ایسا سب کرنے کی برکت سے مرحومین کی بے حساب بخش مغفرت فرما، قبر کی منزل آسان فرما، قبر کی بخشت دور فرما، ان گناہوں کو معاف فرما، ماہ رمضان یا اللہ ہم سے راضی کر
یا اللہ جل ہمارے ایسے بے تعلقی میں اللہ گھر میں برکت نصیب عطا فرما، بیماریاں دور فرما، لاچک دور فرما، یا اللہ ان کے سب کو سچا پکا نماز عاشق رسول بنا، یا رب کریم ان کے دسترخوان میں وسعت و برکت نصیب عطا فرما، ان کے رزق میں وسعت اور برکت نصیب عطا فرما، یا اللہ ان کے پریشانیاں دور فرما، یا اللہ ان کے گھر میں خیر و برکت نصیب عطا فرما، تمام لاچاکیاں پریشانیاں بیماریاں ان کے گھر سے دور فرما، یا اللہ اس گھر میں برکت نصیب عطا فرما، خیر و برکت نصیب عطا فرما، تمام پریشانیاں دور فرما، آسانی عطا فرما، آسانی عطا فرما، یا اللہ ان کو روزگار میں برکت نصیب عطا فرما، یا اللہ روزگار کے اسباب مزید نصیب عطا فرما، یا رب کریم یا رحم الراحمین، یا اللہ جل یہ دعائیں حق میں قبول فرما، یا اللہ عز و جل یہ جو نیاز کرے مولا ان کے صدقے ان کو جنت میں اعلیٰ طعام کھلا، نبی پاک علیہ السلام کے یا رب کریم حوض کوثر سے آقا علیہ السلام کے ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب فرما، یا اللہ ہمارے بھی حق میں یہ دعائیں قبول فرما، یا رب کریم کرم فرما کرم فرما کرم فرما، سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ماہ رمضان کے روزے اپنے بارگاہ میں قبول فرما، تراویح قبول فرما، بقیہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا رب کریم یا رحم الراحمین، یا اللہ قرآن کریم خوب تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم یہاں درس قرآن کرتے ہیں، یا اللہ علم دین سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، مولا یہ بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ اس کا بھی اجر و ثواب اور برکتیں ان قرآن کی برکتیں ان گھر والوں کو نصیب عطا فرما، یا اللہ گھر والوں میں اتفاق اتحاد نصیب عطا فرما، محبت نصیب عطا فرما، یا ناچے کے پریشان دور فرما، بیماریاں دور فرما، صحت یابی عطا فرما، یا اللہ ہمارے بھائی بیماریاں ان کو شفا عطا فرما، کرم فرما، یا اللہ علم نافع نصیب عطا فرما، عمل کر توفیق عطا فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے مد دیتے رہے، کر دے پوری آرزو اور بے قسم مجبور کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک نبی اللہ و علیہ وصحبہ لا الہ الا اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علامہ صاحب جمعے کے دن کاروبار کا سوال ایک تھا مختصراً۔ جمعہ کے دن کاروبار جو ہے جائز ہے نا، اصل میں جمعہ کی جو پہلی اذان ہوتی ہے نا نماز پڑھنے والے کے لیے، اس پہلی اذان کے بعد نماز کی تیاری کرنا واجب ہوتا ہے، تو اس لیے علماء کرام جی پہلی اذان، اس لیے علماء کرام نے اس پہلی اذان کے بعد کاروبار کرنے کو مکروہ لکھا ہے، کیونکہ اس میں رکاوٹ ہوتی ہے جمعہ میں، یعنی ہر وہ کام پھر نہیں کر سکتے کہ جس سے جمعہ میں رکاوٹ ہو۔ اللہ پاک نے منع کیا ہے نا تجارت کرنے سے، کہ جب اذان پہلی مل جائے تو اس وقت کام کاج کوئی بند